أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اور جب موسیٰ وہاں سے چل نکلے تو قدرت الہی سے موسیٰ کا رخ مدین کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے دعا میں عرض کیا کہ بہت امید ہے کہ میرا رب مجھے برابر سیدھی راہ پر چلا دے گا۔ پھر جب موسیٰ مدین میں ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا گھاٹ تھا تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمگھٹ ہے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ دور پر 2 صاحبزادیاں کھڑی پا کر ان سے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے کھڑی ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ یہ چرواہے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے ہٹ جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہمارے ابا جان بہت ہی ضعیف ہیں۔ ان لڑکیوں کے جانوروں کو موسیٰ نے پانی پلا کر وہاں سے ذرا دور چھاؤں کی طرف جا کر آرام کے لیے ٹھہرے اور دعا کی کہ اے میرے رب، اب تو جو بھی کچھ میری ضرورت اور حاجت کا سامان بھیج دے، بس میں آج محتاج اور فقیر ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرماتی لجاتی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلانے کا انتظام فرمایا، اس پر ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کی مہمانی کریں۔ جب موسیٰ اس ضعیف بزرگ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا قصہ سنایا تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کچھ خوف نہیں، یہ بہت اچھا ہوا کہ اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ ان 2 صاحبزادیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیں، آپ بھی کسی طاقتور محنتی امانتدار اور بھلے آدمی کو ملازم رکھنا چاہتے تھے۔ ان بزرگ نے موسیٰ سے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم پورے 10 برس تک نوکری پوری کرو تو یہ تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑتا ہوں، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہوں گا، انشاءاللہ تم مجھے ٹھیک معاملہ کرنے والا پاؤ گے۔ موسیٰ جواب میں بولے کہ ہاں، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان طے پا گئی کہ دونوں میں سے جو مدت بھی میں چاہوں گا پوری کروں گا۔ اس معاملے میں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جانا چاہیے، اور ہم جو کچھ بھی قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ ہی ہمارا وکیل ہے۔